أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفي مقام هذا القرآن يهدي صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه وفي رواية أخرى اعمروا به قلوبكم أو اعمروا به بيوتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ بلبل کو نہ باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے یہ گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ تھی روشنی سے بھری فضا، جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ، آتی تھی ہر سو یہ صدا کشفت دجا بجمالہ۔ بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات صدق دل سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم، قابل تکریم معزز علماء کرام اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خصوصاً میرے لیے، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کی انتظامیہ کے لیے مکرم، محتشم، موقر حفاظ کرام کے والدین، جن حفاظ کی وجہ سے، جن کی نسبت سے اللہ نے یہ بدم سجائی ہے،
اور امید واثق بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان حفاظ کی برکت سے اور اس محفل میں شریک ہونے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا، اور پورے عالم اسلام کے لیے اس محفل کو، اس بابرکت نشست کو امن کا، سکون کا، محبت کا ذریعہ بنائے گا۔ آج کی یہ موجودہ تقریب قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی تقریب ہے، اور اس تقریب میں وہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن بچوں نے رب تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اسی مناسبت سے چند ایک گزارشات ہوں گی جو آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ کچھ درد دل ہے، آس پاس کے حالات، عالم اسلام کے حالات، پھر قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمتوں والی کتاب، ایسی رفعتوں والی کتاب، ایسی بلندیوں والی کتاب کہ جس کتاب کی عظمت اور شرافت، جس کی عزت و وقار کا میں اور آپ گواہی نہیں دے رہے، بلکہ 1450 سال قبل مکہ سے ایک دعوت اٹھتی ہے، اس دعوت کو اٹھانے والے کو دنیا محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دعوت چلتے چلتے سرزمین مدینہ پہنچتی ہے۔ مدینہ میں بیٹھ کر میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی شکل کا دستور و منشور اس انسانیت کو حوالے کیا تھا، اس جم غفیر کے حوالے کیا تھا، اور میرے حبیب نے اس وقت کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے رب نے اس کتاب کے ذریعے کئی اقوام کو عروج عطا کیا ہے، کئی اقوام کو زوال عطا کیا ہے۔ اس فرمان کے پس پشت، فرمان کے پس منظر، عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لخت جگر، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الازکیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جب تک اس کرۂ ارض پر بسنے والی انسانیت اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گی، اپنی زندگیوں میں اس کے احکامات کو پورا کرتی رہے گی، اس وقت تک اللہ اس انسانیت کو عروج بھی عطا کرے گا، اللہ اس انسانیت کو بلندی بھی عطا کرے گا، اللہ اس انسانیت کو رفعت بھی عطا کرے گا۔ اور جب یہ انسانیت اس قرآن کو پسے پش ڈال دے گی تو پھر رب تعالیٰ کو اس انسانیت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر رب جب چاہے گا انسانیت کے کسی طبقے پر اپنے عذاب کو نازل کر دے گا۔ اجتماعی امت پر عذاب قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حبیب نے دعا مانگی ہے، اس دعا کے صدقے اللہ امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے
کتاب کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے قرآن کی عملی طور پر بے حرمتی کرنے کی وجہ سے رب تعالی اپنے عذاب کو نازل کرے گا، یہ میرا اور تیرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان انسانوں کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ رب سے بندہ پوچھے گا، رب تعالی میری معیشت تنگ کیوں ہوئی؟ دیکھنے میں اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، زندگی گزارنے کے سارے امکانات موجود ہیں، باوجود بنگلہ ہونے کے، باوجود گاڑی ہونے کے، باوجود اسٹیٹس ہونے کے، باوجود ایک عہدہ ہونے کے، زندگی میں سکون نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ پسے پشت یہی وجہ ہے جو حبیب نے بتائی تھی کہ جب تک سینے کے ساتھ قرآن لگا رہے گا اللہ برکت بھی عطا کرے گا، اللہ عروج بھی عطا کرے گا، اللہ بلندی بھی عطا کرے گا۔ جس دن یہ قرآن پسے پشت چلا جائے گا، جس دن یہ قرآن زندگی سے نکل جائے گا، خدا کی قسم رب تعالیٰ کی لاٹھی سے دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں نہیں بچا سکتی ہے۔ دنیا پوچھتی ہے او مولوی تو نے دعویٰ تو کر دیا کہ قرآن کو سامنے رکھو گے تمہیں عروج بھی عطا کروں گا، سلامتی بھی عطا کروں گا، دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ میں نے کہا دعوے کے ساتھ دلیل کی دنیا کے اندر مضبوط دلائل میرے پاس ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کون سے دلائل کی بنیاد پر آپ امت کو اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہو، امت کو اتنے بڑے عذاب سے ڈرا رہے ہو؟ میں نے کہا عالم اسلام کے نقشے کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ اور پھر اس نقشے کا مطالعہ کر، دیکھ کس دور کے اندر اللہ نے عروج عطا کیا تھا اور کس دور کے اندر اللہ نے ہمیں زوال عطا کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہی بات اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو یقین کریں اللہ دنیا بھی ہماری سنوار دے گا، آخرت بھی ہماری سنوار دے گا۔ روایتی تقاریر آپ نے بھی بارہا مرتبہ سنی ہے، میں نے بھی بارہا مرتبہ سنی ہے۔ ایک روایتی تقاریر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، مقرر اپنا وقت پورا کرتا ہے، مجمع چاہتا ہے مولوی صاحب جوش کے ساتھ تقریر کریں، طرز لگا کر تقریر کریں، لیکن آج کی دنیا میں روایتی تقاریر سے ہٹ کر آپ کو مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اگر دنیا میں امت مسلمہ دوبارہ عروج چاہتی ہے تو اسی اکائی کے اوپر رہ کر ہم نے دوبارہ بنیاد کھڑی کرنی ہوگی جس اکائی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام صحابی ہیں، نسب کے اندر جائیں والد سے آگے کا نسب نہیں ملتا، یمن سے حبشہ، حبشہ سے یمن، یمن سے مکہ، مکہ سے مدینہ، 4 ہجرتیں کی ہیں، اور حیثیت کے اندر مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، حسب نسب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے شان ایسی عطا کی ہے کہ وقت کے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی، حسب نسب بھی بڑا اونچا ہے، مالی طور پر بھی مضبوط ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، قیصر و کسریٰ کے سفیر دیکھ کر ان کے جسموں پر کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں منبر رسول پر موجود ہیں، مسجد نبوی کے گیٹ سے سیدنا بلال حبشی جن کے گلے میں اللہ نے غلامی کا توق ڈالا تھا، اسی غلامی کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ رش کیا کرتے تھے کہ بلال تیری جیسی غلامی اللہ ہم امیر صحابہ کو بھی عطا کر دے۔ کہ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، بلال حبشی داخل ہوئے، فاروق اعظم منبر رسول پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ جا سیدنا، ہمارے سردار تشریف لا چکے ہیں۔
مجھے آپ بتائیں اس 2022 کے اندر جیتے ہوئے انسان اسٹیٹس کو دیکھ کر عزت کرتا ہے، اگر تاریخ کے گھروچوں میں جا کر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ نے بلال حبشی کو عزت کیوں بخشی تھی، اللہ نے غلام صحابہ کو عزت کیوں بخشی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی آیات کو اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دی تھی۔ آج میں اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ، بد نصیبی کے ساتھ ہم امت مسلمہ کے اندر قرآن کی وہ عظمت نہیں رہی، قرآن کا عملی زندگی میں وہ پہلو نہیں رہا کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے نازل کیا تھا۔ سورہ شعراء کے اندر قرآن کی فضیلت خود قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ جب کسی بندے کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کلام کو پڑھنے سے پہلے اس صاحب کو دیکھتے ہیں کہ کلام لکھنے والا کون ہے، یا کسی خط کو دیکھتے ہیں کہ خط بھیجنے والا کون ہے، اس خط کے بھیجنے والے کو دیکھ کر، اس کلام کے لکھنے والے کو دیکھ کر انسان اندازہ لگاتا ہے یہ بندہ تو بڑی ذات والا ہے، یہ بندہ تو بڑے اسٹیٹس والا ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک مختصر سا تعارف کرواتا ہے۔ وہ تعارف آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے مادیت کا دور کہا جاتا ہے، جہاں پر دولت کے بل بوتے پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر اسٹیٹس کے بل بوتے پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر رکھ رکھاؤ کے بل بوتے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس کلام کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب کا اطلاق والد کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو اپنے بچے کی خدمت بچپن کے اندر کرتا ہے، جوانی میں کرتا ہے، قبر تک اپنے بچے کی فکر کرتا ہے۔ رب کا اطلاق آفیسر پہ بھی ہوتا ہے، جو اپنے ماتحت رہنے والوں سے سلیقے کے مطابق کام لیتا ہے۔ لیکن یہ رب کا اطلاق محدود ہے۔ دنیا کی آنکھ بند ہوئی، والد کا تعلق اولاد سے کٹ گیا، دنیا کی آنکھ بند ہوئی، بوس کا تعلق ماتحت سے کٹ گیا، دنیا کی آنکھ بند ہوئی، دوست کا تعلق دوست سے کٹ گیا۔ رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تجھے اس قرآن کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنے زیادہ صفحات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ لے کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ رب ہے کون؟ والد ہے، محدود رب ہے، دوست ہے، محدود رب ہے، آفس کا بندہ ہے، محدود رب ہے۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے میں رب العالمین، دنیا جہاں کا رب ہوں، یہ میرا کلام ہے۔ دنیا کے اندر کلام کے صاحب کو دیکھ کر کلام کی عزت ہوا کرتی ہے، کلام کو لانے والے کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنے قرآن کی عزت اپنی نسبت سے کروانا چاہتا ہے۔ اس قرآن کی عزت کر، کیوں؟ یہ مجھ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عزت کر، کیوں؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عزت کر، کیوں؟ یہ انسانیت کے موجد کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عزت کر، کیوں؟ یہ عالم رویا کا رب بھی ہے، عالم ارواح کا رب بھی ہے، عالم قبر کا رب بھی ہے۔ ربا تو ہی بتا دے رب کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تاریخ کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مختصر سا جملہ یہ ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو سارے اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے دنیا میں انسان کو ناکام بنا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ سب اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے ناکام بنا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔